حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، فرمایا میرے آنسو ایک دم خشک ہو گئے۔ میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کانپنے لگی، اتنا بولے کہ یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں بھی نہیں کیا تھا، اب اسلام میں ہم پہ یہ الزام لگ رہے ہیں کہ بیٹی میں کچھ تیری صفائی نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا اماں ام رومان میری صفائی پیش کر۔ ان کا بھی رنگ پیلا پھٹک، بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں سچ بولوں تو تم میں کوئی بھی نہیں مانے گا، اور میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں۔ میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ فرماتی ہیں غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، اور میں نے کہا جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، وہ جو میرا رب ہے نا، میں اسے اپنا غم بھی سناتی ہوں اور اپنا دکھڑا بھی سناتی ہوں، وہ آئے گا وہ کرے گا میری صفائی۔ وہ کہتی ہے میں لیٹ گئی، دوبارہ لیٹ گئی، یا لیٹی تو اللہ کے نبی پہ وحی آئی۔ 1 مہینہ وہی بند ہے، پہلے دن کیوں نہیں آئی، دوسرے دن کیوں نہیں آئی، تیسرے دن کیوں نہیں آئی، چوتھے دن کیوں نہیں آئی؟ وہ تمہیں سمجھانا تھا اس کمبخت کو سنبھال کے رکھو، اسے سنبھال کے رکھو۔ قتل پہ جھوٹی گواہیاں دے کر بے گناہ لوگوں کو پھانسی چڑھا دیا۔ میں چشم دید گواہ ہوں، جب میری صحت اچھی تھی میں جیلوں میں جاتا تھا بیان کرنے، 302 میں بے گناہ ایک 9 سال کے بچے پر قتل کا مقدمہ تھا، اور 10 سال وہ چلتا رہا۔ 10 سال کے بعد پھانسی ہوئی اسی فیصل آباد کی جیل میں۔ 19 برس کی عمر میں اس بچے کو پھانسی ہوئی۔ 9 برس کے بچے کو قتل کے الزام میں گواہی دی اسی سے۔ تو کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے آگے اللہ دکھا دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دم وحی آنا شروع ہوئی، 1 مہینہ نہیں آئی، اب آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا وحی آ رہی ہے تو کہنے لگی میں تو مطمئن تھی، تو میرا خیال تھا کہ جبریل آ کے کہہ دے گا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بارے میں قرآن اترے گا۔ اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے چہرے سے خون ہی خشک ہو گیا تھا، اور وہ ایسے ایسے کانپ رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھا تو ان کا چہرہ نیلا پیلا کہ پتہ نہیں اب کیا وحی آئے گی ہماری بیٹی کے بارے۔ تو ایک دم جب آپ پہ وحی آتی تھی آپ پر نیم بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اور یہاں پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ نے ایسے آنکھ کھولی، پسینہ پونچھا اور مسکرائے کہ عائشہ مبارک، تیری صفائی پیش کرنے کے لیے اللہ آ کے یوسف کے لیے بچہ بولا، مریم کے لیے بچہ بولا، عائشہ تیرے لیے تیرا اللہ آ گیا گواہی دینے۔ تو حضرت ام رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ کہنے کہ نہیں، اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔ یہ بتانے کے لیے کہ کتنی کسی پہ الزام لگانا کتنا خطرناک ہے۔